اور اب میں درخواست کرنا چاہوں گا مسٹر عادل سے کہ وہ آئیں اور آج کا کلام جو انہوں نے ہم سب کے لیے تیار کیا ہے اسے ہم سب کے لیے ڈیلیور کریں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر الفا، اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ پھر جمع ہو سکیں، اس کی ستائش اور ہم تعریف کر سکیں، اور پھر اس کے کلام کی باتوں کو ہم مل کے سیکھ سکیں۔ اور آج جو کلام کا حصہ ہم مل کے سیکھیں گے وہ ہے سام 119، زبور 119۔ یہ ہم مل کے سیکھیں گے، اور اس کے بارے میں آج تو انٹروڈکشن ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد ہم اس کو سیکھنا جاری رکھیں گے ہر ہفتے۔ 119 زبور یہ بائبل میں سب سے لمبا چیپٹر پایا جاتا ہے۔ اس کی 176 ورسز ہیں، 176 آیات ہیں، اور یہ 22 حصے یا سیکشنز میں یہ بانٹا گیا ہے، اور یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر پوئٹریز ہیں اس کے اندر، اور یہ مراقبے یا جس کو میڈیٹیشنز کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ بہت سارے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے، یا کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے، اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے آتھرز جو ہیں یہ ان کی لکھائی کا مجموعہ ہے، یعنی کہ ان کی لکھائی کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت داؤد کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ دانیل کا ہے، کچھ عزرا کے بھی حصے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یرمیہ کا بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے حصے پائے جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ سب کا مجموعہ ہے یا پھر ایک ہی آدمی کا لکھا ہوا لگتا ہے، یہ جو اسکالرز ہیں یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ان ساری آیات کو 176 ورسز کو انہوں نے 22 سیکشنز میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے 22 حصیاں دے وچ انہوں نے مکھنجی ڈیوائیڈ کیتا ہے، اور یہ 22 حصوں میں اس لیے کیا ہے کہ یہ ہیبرو ورڈ کے عبرانی جو الفابیٹس ہیں، رسم الخط ہے، یہ اس کے حساب سے اس کو لکھا گیا ہے۔ اور یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یاد رکھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارا اردو کا قاعدہ بھی ہوتا تھا، الف سے نار اور الف بے سے بستہ، ایسے کر کے یہ بھی میرا خیال اسی طرح ہی اس کو لکھا گیا تاکہ یہ مشکل نہ ہو، ان حصوں کو یاد کرنے میں مشکل نہ ہو۔ اور جو اس کے الفابیٹس ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ 22 ہیں۔ انگلش کے جو الفابیٹس ہیں وہ 26 ہوتے ہیں، اردو کے 38 ہیں، ہندی کے 46 ہیں، ہیبرو کے 22 ہیں، اور پنجابی کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہ گرمکھی اسکرپٹ ہے وہ 35 کوئی 35 کہتے ہیں، کوئی 46 کہتے ہیں، یہ 35 ہیں اس کے جو الفابیٹس ہیں۔ لیکن اس زبور کو چونکہ یہ سارے لوگ جنہوں نے اس کو لکھا خیال کیا جاتا ہے، یا جس نے بھی اس کو لکھا ہی واز جیو، عبری تھا، وہ عبرانی تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنی زبان میں لکھا، پھر یہ ٹرانسلیشن ہوا، اور انہوں نے اس کو یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے اس کو اپنے الفابیٹس کے اندر لکھا ہے۔ ان کے میں تھوڑے سے نام یہاں پہ الفابیٹس کے بتاؤں گا، کیونکہ یہ عبرانی ہے، عبرانی تو ہمیں نہیں آتی ہے، لیکن جو انگلش میں لکھے گئے ہیں وہ اسی طرح ہی ہے کہ ان کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ایلف ہے، ELEPH، اور آج کا جو کلام کا حصہ پہلا پڑھا گیا ہے وہ بھی وہ ایلف کا وہ ہے، جس کے اندر خداوند کی، اس کا ٹاپک ہے خداوند کی شریعت۔ پھر اس طرح بیتھ ہے، پھر اس طرح گیمیل ہے، پھر ڈیلت ہے، پھر ہی ہے، پھر وا ہے،
تو ایسے کر کے اس کے نام ہیں. ہم جیسے جیسے آگے آگے جائیں گے انہی ناموں کے حوالے سے ہم ان کو یاد کریں گے اور پڑھیں گے بھی. جی اس زبور کے لکھنے کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ خداوند کے حکموں اور اس کے قانون کی شکر گزاری کی جائے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو کہا کہ 22 اس کے 22 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، تو اس میں جو 18 جو ٹاپک ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں کہ یعنی کہ لا کی کریکٹرسٹکس آف دا لاز یا شریعت کی خوبیاں اس کے اندر بتائی گئی ہیں 18 دفعہ، اور 4 دفعہ اس کے اندر دعائیں پائی گئی ہیں، مدد کے لیے یا رہائی کے لیے دعا اس کے اندر پائی گئی ہے. اور ایک ہمارے بزرگ تھیولوجین گزرے ہیں C.S. Spurgeon، میرے بہت فیورٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس قدر خدا کے کلام سے محبت بڑھتی ہے اسی طرح اس کا فضل بھی بڑھتا ہے، اس کی گریس بھی بڑھتی ہے. یہ ان کا تجربہ ہے، C.S. Spurgeon کا یہ تجربہ ہے کہ ہم جس قدر بھی خداوند کے کلام سے محبت رکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو گائیں گے، اپنی بات چیت میں اس کو استعمال کریں گے، اتنی ہی اس کی جو گریس ہے یا اس کا جو فضل ہے وہ بڑھے گا، وہ ہم پہ بڑھے گا. یہ C.H. Spurgeon کا آزمائی ہوئی بات ہے. لیکن جو اس زبور کو لکھنے والا 119 کو لکھنے والا ہے، اس نے بھی خداوند کے فضل کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کے فضل کو پایا ہے، اور خداوند کے کلام کو اس نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ کیا ہے اس نے. یہ سارے تجربات ہیں اس کے. یہ جو 22 سیکشنز ہیں اس زبور کے 176 آیات کے اندر، یہ ان کے تجربات ہیں. ہماری سیالکوٹ کنونشن کی کتاب جو کہ 4تھا ایڈیشن ہمارے پاس ہے، اس میں 119 زبور کے کافی سارے حصے ہیں. اور اس میں جب میں اس کو دیکھ رہا تھا گانے کے لیے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر ہمیں 5-6 زبور ملتے ہیں، غالباً 6 ہیں، یا ہو سکتا ہے دوسری کتاب میں زیادہ بھی ہوں، جس میں ہے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے دھن حال اونا دا ہے جو ٹھیک چال چل دے، شرع یہوہ والی دل تھیں جو ہیں من دے. یہ پہلا وزن، پہلا حصہ ہے. پھر دوجا حصہ جو اس کا ہے جواں بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ، بڑا خوبصورت ہے، عام طور پہ کلیسیاؤں کے اندر گائے جاتی ہیں دونوں. پھر جو تیسرا ہے وہ ہے مینو جوا لئی ربا مینو جوا لئی ہو جڑے تو کال کیتے انہوں پا لئی ہو. اور پھر اس کے بعد ہے فہم عطا کر مجھ کو خدایا تاکہ شریعت کو تیری میں جانوں. اور پھر تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش ہے میری جان، تیرے ہی کال تے آئے خدا دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان. اور پھر چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا تے میرے راہاں دے وچ ہے او روشنی کردا. اور پھر ہے مینوں تو رہائی دے، ویکھ مصیبت میری مینوں تو رہائی دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو انڈو پاک کے میں جو کلیسیاؤں کے اندر گائے جانے والے یہ زبور ہیں، اور یہ گاتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں چراغ ہے میرے پیراں دے لئی کلام تیرا، بڑا مشہور زبور 119 کی 105ویں آیت میں سے جو لیا گیا ہے، جو میں نے بھی آپ کو بتایا ابھی. تو یہ بڑے گائے جانے والے ہیں. اور اس زبور کے اوپر پینٹنگز بنی ہوئی ہیں. اس پہ ایون کہ ہمارے انڈو پاک کے اندر ہم اس کے جو سالانہ جو ایئرلی کیلنڈرز آتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اندر میں نے ایک کیلنڈر پچھلے دنوں میں دیکھا، شاید پاکستان میں نے دیکھا تھا کہ بڑا کیلنڈر ہے اسی سال کا، اور وہ کلام بائبل بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اور اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں، اس میں سے روشنی بھی نکل رہی ہے، ادھر سے دوسری طرف سے روشنی آ رہی ہے، ادھر سے طرف سے لوگ جا رہے ہیں. اور نیچے انہوں نے یہ ورس لکھی، ایک زبور 119 کی دوسری آیت کے مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں. جی ہمز
اس کی انگلش ظاہری سی بات ہے، اس اگر یہ اردو میں ہے یا ہندی میں ہے تو پھر یہ انگلش میں بھی ہیں، اور جو میں نے دیکھے یہاں پہ وہ 5 ہیں، اور جو پہلا ہے وہ زبور 119 پہ جو بنا ہے وہ ہے ہیپی آر دوز ہو واک ان یور ویز، کہ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں اور جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، یہ ایک ہم ہے۔ اور پھر یور ہینڈ کریٹڈ، ایک یہ ہے، اور پھر thy word، جیسے کہ is a lamp unto my feet، یہ ہے، اور پھر shall the young serve their heart، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ۔ یہ اتنا پاپولر اور اتنا کیچی، میں کہوں گا اس کو اٹریکٹیو ہے یہ، کہ اس کو ہر ایک نے اس پہ پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، پی ایچ ڈی اس کے اوپر لوگوں نے کی ہوئی ہے، ایک مطلب صرف ایک زبور کے اوپر، گو کہ یہ بڑا لمبا 176 ورسز ہیں اس کی، لیکن دس از سو پاپولر بیکاز آف اس یونیکنیس۔ اس کی یونیکنیس یہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 22 حصے ہیں، الفابیٹس ہیں ہیبرو کی ورڈز کے، لیٹرز کے، اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ اور جس نے بھی یہ زبور لکھا خدا کا کلام ہے، پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے، جو سامسٹ ہے، زبور نویس ہے، اس کے لکھنے والے کی لگن اور اس گہرائی کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس قدر کلام میں ڈوب کر اسے سسٹمیٹک طور پر لکھا ہے، اور یہ اس کی زبور نویس کی خدا کے کلام سے محبت یہ ظاہر کرنا ہے، یا خدا سے محبت ظاہر کرنا ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے پادری صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے چرچ میں کوئی فورن، پاکستان کے اندر کوئی فورنر پریچر آیا، اور ان کی کلاس ہو رہی تھی، باہر ہی ہو رہی تھی، گراس کے اوپر ہو رہی تھی، لون میں ہی ہو رہی تھی، سب چیئرز پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے اسکرپچر پڑھا، بائبل میں سے کوئی آیت پڑھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے زمین کے اوپر گھاس کے اوپر ہی بائبل رکھ دی۔ تو پادری صاحب نے کہا جی میں نے دیکھا، پھر مجھے تو بڑا غصہ آیا اس بات کا، مجھے بڑی حیرت آئی اس بات کی، اور کافی دیر تک وہ میں دیکھا، مجھے یہ تھا کہ شاید ابھی یہ پھر اٹھا لے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ اس نے تو نیچے رکھ دیا، کیونکہ ہمارے کلچر میں تو ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم کلام کو تو زمین پہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب اس نے کچھ 4 5 8 10 منٹوں تک اس نے نہیں بائبل کو گھاس پہ سے اٹھایا، تو پادری صاحب نے کہا جی میں غصے سے اٹھا، اور میں نے وہ بائبل کو اٹھایا، اور وہ جو اس کے پاس جو ٹیبل پڑا ہوا تھا، میں نے اس پہ اس کو رکھا جا کے، اور پھر اس نے مجھے تھینک یو بھی کیا۔ سو ہم اپنے کلچر کے اندر ہم اس کی عزت اس طرح بھی کرتے ہیں کہ چاہے ہم اس کو پڑھیں، چاہے کبھی کبھی پڑھیں، چاہے سال میں 1 2 مرتبہ کیوں نہ پڑھیں، لیکن ہم اس کو بہت ہی عزت سے، بہت احترام سے رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کا احترام کریں۔ بائبل کو کبھی کبھار پڑھنے والا بھی اگر کسی کو دیکھے گا اپنے گھر کے اندر، اپنے بھائی بہن کو، ایون کہ اپنے بڑوں کو بھی اگر وہ دیکھے گا، یا اپنے بچوں کو بھی دیکھے گا، کسی مہمان کو بھی دیکھے گا کہ وہ کلام کو ٹھیک سے رکھ نہیں رہا، پڑھ نہیں رہا، اس کو ہینڈل نہیں کر رہا، تو وہ غصہ کرے گا۔ ایون کہ بہت سارے لوگ خداوند کے کلام کو ہاتھ اور منہ دھوئے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، صاف جگہ پہ بیٹھ کے وہ اس کو پڑھتے ہیں، ایسے نہیں ہر جگہ کھول کے اس کو بھی نہیں پڑھتے وہ۔ اور چرچز کے اندر ہم نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ کلام سے جو محبت ہے، جو سامس کی بھی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے، جب ہم اس کے سیکشنز کو پڑھتے ہیں، ایسی محبت اب بھی پائی جاتی ہے کہ چرچز کے اندر جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو اونچے پہ جا کے پڑھا جاتا ہے، اونچی جگہ پہ، جہاں پہ سب لوگ دیکھیں اور سب لوگ اس کو سنیں۔ اور خاص طور پر نئے عہد نامے کی جتنے بھی اناجیل ہیں، گاسپلز ہیں، جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں
جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، جب یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کراس کا نشان بناتے ہیں۔ میں تو اب جس چرچ کے اندر جاتا ہوں وہ ہائی چرچ کہلاتا ہے، اور ہائی چرچ کا یہ مطلب ہے کہ وہ کلام کو بہت زیادہ وہ دیتے ہیں، عزت احترام دیتے ہیں وہ، کیونکہ بہت سارے چرچز ہیں وہ ان کے ٹریڈیشنز ہیں اپنے، اور یہ ان کا ٹریڈیشن ہے جہاں پہ میں آج کل جاتا ہوں، اور یہ ہائی چرچ کہلاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے لاسٹ ایئر میری پلیسمنٹ ایک اور چرچ میں ہوئی تھی، اور اس چرچ کے اندر جب کلام کو پڑھا جاتا تھا تو اس سے پہلے کوئی 3 4 5 منٹ تک پورے چرچ کے اندر بخور کو جلایا جاتا تھا۔ وہ ایک بخور دان تھا، وہ ایک رسی سے بندھا ہوا تھا، اور اس کے اندر بخور کو وہ دھواں پیدا کرنے والا جو ہے وہ اس کے اوپر چھڑکا جاتا تھا، پاؤڈر بخور کا، اور اس کے بعد پھر اس کو پورے چرچ میں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں کلام کو پڑھنا ہوتا تھا وہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے پوری ماحول کو دھواں دھار کر کے اس کو پڑھا جاتا تھا۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور کلام کو جو پڑھنے والا ہے اس کے 2-3 لوگ اس کے گاؤن پہنے ہوئے پیچھے اور کچھ آگے کھڑے ہوتے تھے، کلیسیا کے اندر جا کے وہ اونچی آواز میں اور وہ گا کے اس کو پڑھتے تھے۔ یہ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، یہ عزت، ایسی عزت، اور ہمیں بہت برکت ملتی تھی۔ میرے ساتھ سر کاشف بھی گئے، مسٹر یاسر بھی میرے ساتھ 1-2 دفعہ گئے، اور ہمیں وہاں جا کے بہت برکت ملی کہ کلام کی عزت اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ ایون کہ ماحول کے اندر کوئی بو تک نہ رہے، کوئی بو تک نہ ہو۔ اور جب میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہاں پہ ایسا کیوں کرتے ہیں، دس از دا ہیبرو ٹریڈیشن، جب وہ کرتے ہوں گے تو وہ ضرور ہی جو عبرانی ہیں لوگ، یہودی لوگ ہیں، وہ جب وہ تورا کو پڑھتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور اس نے مجھے بتایا، میرے انگلش پادری نے بتایا کہ یہ ایکچولی ٹریڈیشن بہت پرانی ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب شروع میں کرسچینٹی شروع ہوئی، اور ہمارے ملک میں اتنی سہولیات نہیں تھی، نہانے کی، ہاتھ دھونے کی، منہ دھونے کی بھی سہولیت نہیں تھی، پانی کے پرابلم تھے، پھر گرم پانی نہیں تھا کیونکہ یہ ملک بہت ٹھنڈا ہے، انگلینڈ از اے ویری کولڈ کنٹری، تو جب لوگ آتے تھے تو موسٹلی ان سے بو آ رہی ہوتی تھی، تو یہ یہاں پہ بخور کو اس لیے کلام کو پڑھنے سے پہلے اس کو پھیلایا جاتا تھا پورے ماحول کے اندر کہ اس ماحول میں بو بھی نہ ہو جب کلام پڑھا جاتا ہے۔ جب کلام کو پڑھا جائے تو وہاں پہ بو بھی، ذرا بھی بو نہ ہو، بلکہ بخور کی خوشبو ہو۔ تو یہ عزت، اور زبور 119 کا جو مصنف ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف بیرونی ہی عزت نہیں، بلکہ ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے کلام کو آزمایا ہوا ہے، اور ہم وہی دیکھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ کس طرح اس کو پتہ چلا؟ وہ ساری باتیں، وہ سارے کام کر کے، وہ سارے دیکھ کے جو مبارک ہیں وہ ان کو دیکھ کے ان کو پتہ چلا کہ وہ کامل رفتار جو ہیں ان کو وہ مبارک کہلائے ہیں، وہ ہیں۔ اور اس طرح اس نے بڑی لگن سے، بڑی گہرائی سے ان باتوں کا پتہ اس کو چلا، کلام کے اندر ڈوب کے اس نے اس زبور کو لکھا، اور پھر یہ خداوند کی ستائش اور حمد اور اس کے کریکٹر کو، خداوند کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کیسا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس نے کیا کرتا ہے وہ، اور وہ کیا کر سکتا ہے یہ بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے اندر فریاد بھی اور مدد بھی پائی جاتی ہے۔ جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، اس زبور کے اندر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے زندگی کی مشکلات سے زبور نویس دوچار ہوا ہے، اس پہ آزار ثانیاں ہوئی ہیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں،
یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے اور وہ بدنامی سے بھی گزرا ہے۔ ہمیں اس زبور سے یہ پتہ چلتا ہے، خاص طور پر اس کی 61 اور 86 ورس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور نویس اس تجربے سے وہ گزرا ہے۔ 61 اس کی 61 ورس کے اندر لکھا ہے کہ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ یہ وہ مصیبت ہے، وہ اظہار ثانی ہے جو اس کے اوپر ہوئی، وہ اس کا بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے میں کلام سے جڑا رہا۔ اور پھر 86 ورس کے اندر لکھتا ہے تیرے سب فرمان برحق ہیں، وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں، تو میری مدد کر۔ فریاد ہے، دعا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کون سے ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 18 جو ٹاپک ہیں وہ کلام سے متعلق ہی ہیں، اس کے حکموں کے متعلق ہی ہیں۔ خداوند کی شریعت یہ پہلا ٹاپک ہے جو کہ الف کا ہے، الف کی ہے، کہ الفابیٹ سے جو شروع ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا خداوند کی شریعت کی فرمانبرداری ہے۔ تیسرا خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی کی بات کرتا ہے وہ۔ اور پھر خداوند کی شریعت کی فرمانبرداری ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قصد زبور نویس بتاتا ہے۔ پھر وہ شریعت کو سمجھنے کی درخواست کا ٹاپک ہے، اور یہ ساری ہر بند جو ہے وہ 8 آیات کا ہے، بالکل یہ نظمیں ہیں جیسے ایک نظم میں ہوتا ہے۔ پھر خداوند کی شریعت پر بھروسہ ہے، پھر خداوند کی شریعت پر اعتماد ہے، پھر خداوند کی شریعت کا اشتیاق ہے، اور خداوند کی شریعت کی قدر و قیمت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف ہے، اور پھر خداوند کی شریعت پر ایمان ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند کی شریعت کے لیے محبت ہے، اور جس میں لکھا ہے 97 ورس کے اندر کہ میں تیری شریعت کو کیسی محبت، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ اور پھر خداوند کی شریعت سے روشنی، اور پھر اس میں سلامتی ہے، اور پھر اس میں فرمانبرداری ہے، اور پھر اس کی تعمیل کی خواہش ہے۔ یہ زبور نویس کی یہ خواہش ہے، خداوند کی شریعت کی وہ تعمیل کرنے کی اس کو خواہش رہتی ہے کہ تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ جی، اور پھر خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف ہے، اور پھر خداوند کی شریعت کے لیے مخصوصیت ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ٹاپکس ہیں، خداوند نے ضرور وقت دیا، ٹائم دیا، زندگی دی، تو ہم ضرور ان کو ہم ان سب کو ہم ریویو کریں گے، کیونکہ یہ جو نچوڑ ہے، یہ زبور نویس آتھر کا، سامسٹ کا، خداوند کے کلام اور خداوند کے لاز یعنی کہ اس کی شریعت کی کا جو سب نچوڑ ہے، یہ ہمیں پرفیکٹ بناتا ہے، یہ ہمیں پرفیکٹ بنائے گا۔ اس کو اس نے پرفیکٹ بنایا، وہ ہمیں بھی بنائے گا اگر ہم اس کو اسی طرح فالو کریں گے جیسے کہ زبور نویس نے کیا۔ پرفیکٹ بناتا ہے، وہ کہتا ہے۔ اور ہمیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں سامسٹ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں خداوند کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اور سامسٹ لکھتا ہے کہ خدا کا کلام اور اس کے حکم وہ روح کی تازگی کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ باقی چیزوں کیا کہتے ہیں، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جو مجھے ہے چیز کا، جو میری خواہش ہے، وہ صرف خداوند کا کلام ہے، وہ اس کو اس طرح دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کلام کو پڑھنے کی، کلام پہ عمل کرنے کی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کلام سے بھائی انج نہیں لکھا ہوا، میں یہ کام نہیں کرنا بھائی، کلام دی گل نہیں ہے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ ہم وہ چیز نہیں کھاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے بار کے 11ویں باب کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ حرام چیزیں جو ہیں، جیسی
ابھی پچھلے دنوں میں ہم ایک کسی گھر میں بیٹھے تھے کھانے کے لیے، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی اونٹ کے گوشت کھانے کی، تو اس میں یہ بات چلی کہ نہیں، وہ اونٹ کا گوشت تو ہم نہیں کھاتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اونٹ کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، گالی تو وہ کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں، اور پھر دھوکہ نہیں دینا کسی کو۔ ہمارا ایک بھائی ہے، وہ یہاں پہ انگلینڈ میں اس کا بزنس ہے، اس کا نرسنگ ہوم ہے، اور وہ ساری دنیا کے جو دوسرے بہت سارے لوگ ہیں وہ پیسے لے کے جابز دیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، مجھے خدا کا ڈر خوف ہے، میں نہیں دیتا پیسے، میں اگر کسی کو جاب ہوگی تو میں اس کو ایسے ہی دوں گا، اور اس نے دی بھی ہے، لیکن اسے کہتا ہے میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، میں دھوکہ نہیں کروں گا۔ اور اس طرح کی اور ساری باتیں جو ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں اور اس سے روح کو تازگی ملتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس سامسٹ جو ہے، ہمیں اس کے ایٹیٹیوڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا بندہ ہوگا، یار وہ کس طرح کا ہوگا، وہ ہمیں اس زبور سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ساری باتیں لکھتا ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے اس پیغام کے شروع میں نے کہا کہ ایک ہمارا بزرگ جو کہ پرنس آف پریچر بھی جس کو کہا جاتا ہے، سی ایس پرجن، وہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا کے کلام سے ہماری محبت بڑھتی ہے، اسی طرح اس کا فضل بھی بڑھتا ہے۔ اور یہ سام جو لکھا گیا ہے 119، یہ بالکل خداوند کے فضل میں رہ کے لکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں، کیونکہ خداوند کا خوف وہ دانائی کا شروع ہے، اور جو خداوند کا خوف ہے وہ خداوند کے کلام کو پڑھنے سے آتا ہے، وہ پڑھنے سے ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ جی میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور بچوں، خداوند کا کلام وہ بہت ساری مسٹری سے، تھیمز سے وہ بھرا پڑا ہے، اور زبور 119 کے اندر بھی بہت سارے تھیمز ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو خاص تھیم ہے وہ یہی ہے کہ خداوند سے محبت کو ظاہر کرنا اس کے کلام کے ذریعے سے اور اس کے حکموں کے ذریعے سے، ان کو فالو کرنے کے ذریعے سے خداوند سے محبت کو، اپنی محبت کو ظاہر کرنا۔ اور یہ عبادت ہے، یہ ورشپ ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ورشپ ہے۔ اور آج جو مختصر طور پہ ہم نے زبور 119 کا انٹروڈکشن سیکھا ہے، جس کے وسیلے سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور پھر آئندہ بھی اس کو جاری رکھنے کا خداوند ہمیں بھرپور فضل بخش دے، آمین۔